بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ دنیا کی فکر چھوڑو، آخرت کی فکر کرو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرو۔ ہماری ویڈیو قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث پر مشتمل ہوتی ہے۔ خدا را اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دیکھا کریں اور کچھ حاصل کیا کریں۔ فضول چیزیں دیکھنے کی بجائے قرآن کو عام پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو پانی پر چلتا ہو لیکن اس کے پاؤں گیلے نہ ہوتے ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا دار شخص اسی طرح ہے، وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ مرسل روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں، بلکہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کروں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ وفات پا جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال طریقے سے مانگنے سے بچنے کے لیے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کے لیے دنیا طلب کی، تو وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جس شخص نے حلال طریقے سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، باہم فخر کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے دنیا کی طلب کی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ خیر کے خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے خیر کے لیے چابی کھولنے والا بنا دیا اور شر کو بند کرنے والا بنا دیا، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جسے اللہ نے شر کھولنے والا اور خیر کو بند کرنے والا بنایا۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کے کسی مال میں برکت نہ رکھی جائے تو وہ اس مال کو پانی اور مٹی یعنی تعمیر پر صرف کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعمیرات کے سلسلے میں ارتکاب حرام سے بچو کیونکہ وہ خرابی کی اساس ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اس دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جو عقل مند نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران خطبہ فرماتے ہوئے سنا، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کے جال ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل اور بنیاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے انہیں پیچھے رکھا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق خواہش نفس اور طول آرزو کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ خواہش نفس حق سے روکتی ہے جبکہ طول آرزو آخرت بلا دیتی ہے، اور یہ دنیا غیر محسوس طریقے سے چلی جا رہی ہے جبکہ آخرت اسی طرح چلی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، عمل کرتے رہو، کیونکہ آج تم دار عمل میں ہو اور کوئی حساب نہیں، کل تم دار آخرت میں ہوگے اور عمل نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، سن لو، دنیا ایک حاضر مال ہے، نیک بھی اس سے کھاتا ہے، فاجر بھی،
سن لو آخرت ایک اٹل حقیقت ہے، اس وقت قادر مطلق بادشاہ نیک و فاجر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سن لو خیر مکمل طور پر جنت میں ہے، اور سن لو شر مکمل طور پر جہنم میں ہے، اور سن لو عمل کرتے رہو، تم اللہ کی طرف سے وقوع شر کے خوف سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا۔ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگو، بے شک دنیا حاضر مال ہے، ہر نیک و فاجر اس سے کھاتا ہے۔ آخرت اٹل حقیقت اور سچا وعدہ ہے۔ عادل قادر بادشاہ اس وقت فیصلہ فرمائے گا، وہ اس میں حق کو ثابت کر دے گا اور باطل کو ناپید کر دے گا۔ آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ بے شک ہر بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں کناروں پر دو فرشتے آواز دیتے ہیں، وہ جنوں اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق کو اپنی آواز سناتے ہیں، لوگو، اپنے رب کی طرف آؤ۔ جو مال تھوڑا اور کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے اعمال میں سے آگے کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتے ہیں اس نے مال میں سے پیچھے